بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ملک صاحب، کیا حال چال ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک سر۔ آپ مجھے وکیل کی زندگی پہ کوئی روشنی ڈالیں کہ اس حوالے سے کہ اس کی زندگی جب وہ وکیل بنتا ہے اس میں اس کے کس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 10 سال بعد جب اس کے کوئی پرسنل ایشو یا گھریلو معاملات آتے ہیں، ایسے معاملات کے حوالے سے اس کی زندگی کے کیا اثرات ہیں؟ آپ کا تجربہ ہے، ماشاءاللہ آپ کی ایج بھی ہے، آپ ہم سب کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں سر۔ یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ گزارش یہ ہے کہ وکیل اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری کر لے تو 10 سال بعد ایک نوکری کرنے والا شخص جس مقام پر ہوگا، 10 سال یا 15 سال کی وکالت کرنے والا ایسا شخص جو قانون کو سمجھنے کی کوشش کرے اور محنت کرے، وہ وکیل اس ملازم پیشہ آدمی سے بہت آگے ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، خیر اور شر کی جنگ جاری ہے اور یہ قیامت کے روز تک جاری رہے گی۔ کوئی مجبور یا کوئی حکمران اس جنگ کو ختم نہیں کر سکتا۔ لہذا وکیل کے اپنے خاندان میں سے کوئی برا شخص پیدا ہو جائے یا کوئی باہر کا شخص وکیل کے خاندان کے مفادات کو مجروح کرنے لگے تو پھر اس کی الٹیمیٹ ذمہ داری وکیل کے اوپر آئے گی کہ وہ اس ایشو کو کیسے ریزالو کرتا ہے، یعنی وہی جو گھر کا وکیل ہے وہی اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ ڈیفینڈ کرتا یہ تو باہر کے معاملات میں ہے۔ جی، یعنی جو معاملے ہیں۔ لہٰذا اس وقت وکیل جس لیول کی اسٹڈی کرے گا یا پڑھائی کرے گا، اس لیول کی اسٹڈی یا پڑھائی سپریم کورٹ کا وکیل بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی وہ جو اپنے کیسز میں خاص کر جو پرسنل ہیں ان میں جتنی وہ مدد جب وہ اسٹڈی کرتا ہے یا اس کو تیاری کرتا ہے، وہ دوسرے کیسز میں ظاہر بات ہے اتنی نہیں ہوتی۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوں تو یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی نعمت کسی شخص کو عطا کرنی ہے تو وہ آسانی سے فراہم نہیں کی جاتی۔ ایک پرانا سا قول ہے کہ دکھاں باز نہیں کالجے چھیک پندے، چھیکاں باز نہیں موتی پروئے جاتے۔ جب تک انسان کسی پرابلم کا شکار نہیں ہوگا، وہ اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے اس لیول کی، اس سٹینڈرڈ کی محنت نہیں کرے گا۔ اور جب کوئی شخص محنت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ایک پرنسپل ہے کہ وہ کسی کی محنت کو رائے گاں نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو وکیل کا جو اسٹینڈرڈ ہے، وکیل کا جو معیار ہے، وہ فنانشلی بھی الٹیمیٹلی بہتر ہو جاتا ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو آئے روز مختلف لوگوں کو کتے بلے تنگ کرتے رہتے ہیں نا، اس کا خاندان ان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ میں تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی چینج لانا چاہ رہا ہوں کہ ایک وکیل ہے، کسی خاندان میں ہے، اس نے 15-20 سال اپنے کیسز لڑے ہیں، سپورٹ کی گھر والوں کی، سب سے بڑا بھی وہ گھر میں سپورٹ کرتا ہے۔ ایک لیول پہ وہ پہنچتا ہے جب وہ جی پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے، اس کے بہن بھائی، اس کے جو رشتہ دار ہیں، وہ کس قسم کے اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں؟ عام طور پہ پڑھے لکھے آدمیوں کو ان کے جائز مفادات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بات۔ اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اس سے مفادات اٹھاتے رہتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ صحیح بات، اندر ہی اندر سے تنگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پڑھا لکھا ہے، یہ ہمیں کھا جائے گا، حالانکہ وہ ساری عمر ان کو بچانے میں مصروف ہے، سیفٹی دیتا ہے، اس کی پراپرٹی کی سیفٹی ہے، گھر والوں کو تحفظ ہے، ہر حوالے سے اس کا تحفظ کرتا ہے ان کا۔ وہ باپ سے زیادہ محفوظ کرتا ہے ان کو، لیکن سب کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے وہ پروٹیکٹ ہوں، اور جب چھوٹے بہن بھائی بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس پڑھے لکھے بندے کے ساتھ، اس محافظ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا،
آپ نے سننے کے بعد کہا کہ میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کوئی نہیں کی. اس شخص نے کہا کہ یا علی، یہ اس کا برائی کرنا اور آپ کا نیکی نہ کرنے کا تعلق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم نیکی کرو گے وہی تمہارے ساتھ برائی کرے. ویری گڈ. تو اس پر ان کا ایک قول بھی ہے کہ اس شخص کے شر سے بچ جس کے ساتھ تو نے نیکی کی. ٹھیک ہے نا؟ تو جو دانشور صحیح معنی میں ہوتا ہے وہ نیکی بھی کرتا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس کو اپنا پرسنل بارڈر لائن، اپنا تحفظ کا حصار جو ہے وہ بھی قائم رکھنا چاہیے، ورنہ جن کو وہ بچاتا رہا ہے وہ ہی آخر میں اسے کھا جائے. سر اکثر میں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ موسٹلی ہمارے وکلاء حضرات ایسے ہیں جو 15 سال 20 سال 30 سال سے پروٹیکٹ کرتے ہیں خاندان کو بھی، کیسز کو بھی، سب ہوتا ہے. جو ہی جب بٹوارے کا سسٹم آتا ہے، وراثت کا سسٹم آتا ہے، یا پراپرٹی کی تقسیم کا سسٹم آتا ہے، سب سے پہلے یہ تانا دیا جاتا ہے وکیل صاحب کو، آپ کون سی گھر میں تنخواہ دیتے ہیں، آپ کون سے پیسے دیتے ہیں. جو ان کے بھائی باہر ہیں یا ملک کے اندر ہیں، جو ذمہ دارہ کرتا ہے، باہر سے پیسے کما کے بیچتا ہے، سارے کے سارے وکیلوں کے خلاف ہی کیوں ہو جاتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک پراپرٹی ہوتی ہے جو آنکھوں کو اور ہاتھوں کو نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھائی باہر سے پیسے بھیجتا ہے، ملک سے پیسے بھیجتا ہے، وہ نظر آتے ہیں. ایک پراپرٹی انٹلیکچوئل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ محسوس کی جاتی ہے، وہ نیکڈ آنکھوں سے نظر نہیں آتی. لیکن یہ پراپرٹی بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر کسی بیوقوف کو 2-4 کروڑ روپیہ دے دیا جائے، وہ 5-7 سال میں یاشی کرنے کے بعد 0 پہ آ جاتا ہے. ایسا ہی. اور ایک محنتی شخص جو ہے وہ 0 سے شروع ہو کے کروڑ پتی بن جاتا ہے. تو بیسک بات یہ ہے کہ وہ جو اس کی بیوقوفی ہے ایک آدمی کی، وہ اس کو امیر سے غریب کر دیتی ہے، اور ایک محنتی کو امیر سے غریب سے امیر کر دیتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس لیے جن کے ساتھ تو نیکی کرے، میرے مولا کا یہ ایک آخری ایک نصیحت ہے، جس کے ساتھ تو نیکی کرے اس کے شر سے بچ. نیکی ہم کیا سمجھیں کہ لوگوں کے ساتھ نیکی، کہ گھر والوں کے کسی ساتھ؟ کے ساتھ انہوں نے اپنے پرائے کی تمیز نہیں رکھی. اس نے کہا جس کے ساتھ تو نیکی کرے، وہ آپ کا بھائی یا باپ بھی ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ تو نیکی کرے اس کے شر سے بچ. اگر آپ اس کے شر سے بچ نہیں سکتے تو وہ آپ کو موقع نہیں دے گا. دیٹس آل. جی یہ تھے جی ملک غفور صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ ہمارے، اور یہ وکلا کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی ان سے. میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے اکبر قانون دان کے حوالے سے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ کر کے ملک صاحب کی تھی، تاکہ گفتگو جو ہے وہ کیپچر کی جا سکے، تاکہ آنے والی نسلوں کو، ہماری اس وکلا برادری کو خاص کر، وہ اس سے مستفید ہو سکیں جو گفتگو کی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.